السلام علیکم دی آج 10 محرم عاشوراء کے رات اگر کوئی انسان اس وظیفہ کو پڑھ کے سو جاتا ہے، اور یہ اللہ نے بہت سی کتابوں میں اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ آپ کرم اللہ جو ہے انہوں نے اس کو دل کے امراض کے لیے بھی بیان فرمایا ہے، اور جو انسان اس کو رات کو پڑھ کے سوتا ہے اللہ کے فضل اللہ کے کرم سے، وہ انسان جس چیز کو جس انسان کو مانگ لیتا ہے وہ مل کے رہتا ہے۔ آپ کرم اللہ وجہ کہ اگر آپ اقوال کا ذکر کریں تو ان کی ایک ایک بات جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ جو انسان ان کے اقوال سے انکاری کرتا ہے وہ انسان سمجھ لے کہ وہ راہ راست پہ نہیں ہے، وہ بھٹک چکا ہے۔ حدود کعبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہے وہ اسی وظیفہ کے بارے میں مزید فرماتے ہیں کہ یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جسے کوئی انسان اگر پڑھتا ہے تو وہ روحانی امراض جو ہوتے ہیں اس میں بھی شفا پاتا ہے، اللہ کا اس پہ خاص کرم فضل ہو جاتا ہے۔ اور اسی کے بارے میں مزید اولیاء اللہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس وظیفہ کو 73 دفعہ 73 ٹائمز پڑھ لیتا ہے اور اللہ پہ توکل رکھتا ہے 10 محرم کو عاشوراء کی رات کو جب آپ پڑھ کے سو جائیں گے تو اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے آپ پہ ایسی رحمتیں نازل ہوں گی جن کا کوئی بھی انسان جو ہے وہ پورا سال طلبگار رہتا ہے۔ میں آگے اس ویڈیو میں مزید اس کو بڑھاتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہ کے چند اقوال میں شامل کرنا پسند کروں گا، ان کو غور سے سننا ہے۔ یہ آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے میں یہاں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ میں بھی اس پہ عمل کرتا ہوں، آپ نے بھی کرنا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے زبان سے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ بہت گہری بات ہے، بہت سے لوگوں کو اس میں سبق ملے گا، اس لیے میں نے یہاں بیان کیا۔ حضرت علی نے مزید فرمایا کبھی نہ گرنا کمال نہیں مگر گر کے سنبھل جانا کمال ہے، یعنی اگر آپ کو کہیں دھوکہ مل گیا تو آپ ایک دفعہ ٹھوکر کھا چکے ہیں تو پھر سنبھل جائیں، پھر مزید دھوکے نہ کھائیں، اور گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، یعنی اگر ندامت آپ کو ہو جاتی ہے تو سمجھ لے بھی آپ کے اندر وہ انسان زندہ ہے جو لوٹ کے آ سکتا ہے۔ نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتی ہے، یہ بھی آپ کا ایسا فرمان ہے کہ انسان آج کل دکھاوے کی نیکی کرتا ہے، وہ چیز نیکی کو کھا رہی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے میری معاملات میں آسانی کیوں نہیں پیدا ہوتی، اللہ میں نیکی کے کام بہت زیادہ کرتا ہوں۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کریں، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہیں۔ یہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ کا بڑا خاص جو ہے وہ فرمان ہے۔ اور مزید شعر خدا فرماتے ہیں توبہ کرنے میں تاخیر مت کرو کیونکہ موت اچانک آ جائے گی، یعنی موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے، جب اللہ کی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے کہ آج اس بندے کی موت ہے، اس کی روح قبض کر لی جائے گی، تو اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ تو یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ پہ یقین رکھ کے ہی آپ نے آج کا عمل کرنا ہے۔ جس کتاب میں سے یہ میں عمل بتا رہا ہوں اس کا ذکر کرنا ضروری ہے، بہت سی کتابوں میں یہ مزید بھی موجود ہے۔ عجائب القرآن وما الرائب القرآن، اس کتاب میں سے یہ میں عمل بتاؤں گا۔ پہلا عمل ہے اس کتاب کا، اور الحمدللہ آج کی دن کی مناسبت سے بڑا خاص عمل ہے۔ اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے، اس دعا کو جو میں آگے بتانے لگا ہوں، اس کا مکمل طریقہ میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ صرف چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو لائک کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں، اور وظیفہ بک چینل پہ بھی لازمی جانا ہے۔ بڑے خاص تفیضات وظائف عملیات وہاں بھی موجود ہے۔ باقی دعا سنتے ہیں جس سے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
یا حی یا قیوم یا لا الہ الا انت اسألک ان تحیا قلبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس دعا کو آپ نے اگر پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں پڑھ سکتے تو اسے 21 مرتبہ سن کے سو جائیں نیت کر کے۔ اگر پڑھ سکتے ہیں تو 7 دفعہ پڑھ لینا کم از کم، بہتر ہوتا ہے۔ بعض لوگ 10 دفعہ بھی اسے پڑھتے ہیں۔ دونوں طریقوں سے پڑھی گئی دعا آپ کی حاجت بھی پوری کرتی ہے۔ آپ جس کو مانگ لیں گے اس کے بعد وہ مل کے رہتا ہے۔ پورا سال رحمتیں برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ صرف یقین کامل سے عمل کرے، انشاءاللہ فائدہ ملے گا۔ اور دعاؤں میں یہ آپ سے گزارش کروں گا، سب کو یاد رکھا کریں، جب آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے، دوسروں کے لیے جب کرتے ہیں اس کا بھی ثواب آپ کو ملتا ہوتا ہے۔ اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، اگر دیکھا جائے تو اس میں آسانی ہی آسانی ہے۔ اگر آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، دوسروں کو بھی یاد رکھتے ہیں، تو دوسروں کے بھلے کے ساتھ اللہ آپ کی بھی بھلائی کرتا ہے۔ باقی یہی دعا ہے، اللہ سب پہ اپنا فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک جات پوری فرمائے۔ آج کے دن آپ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان اپنے نانا کے دین تے قربان کرتے ہوئے دین اسلام کو نئی روح بخشی تھی، نئی روح پھونکی تھی۔ تو عام دن نہیں ہے، اسے ایسے نہیں جانے دینا۔ ایسے دن بڑے بابرکت ہوتے ہیں، جو ان دنوں میں پا لیتا ہے وہی انسان خوش قسمت ہوتا ہے۔ جہاں اسلام کو نئی روح بخشی گئی وہ دن عام نہیں ہے۔